السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج کے موضوعات جو آج کل واقعات ہوئے ہیں حال ہی میں، جبکہ اسلام آباد میں بین الاقوامی اسپیکرز کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے اور آج کل سیشنز اس کے چل رہے ہیں، بڑا اہم ایونٹ ہے. ساتھ ہی دہشت گردی کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اور ان میں بھی آئے روز پھر اضافہ ہو رہا ہے. اور دہشت گردی کے واقعات سے اب تھوڑی ہی دیر پہلے کوئی افغانستان کی طرف سے، افغانستان یعنی طالبان رجیم کی طرف سے کچھ دھمکیاں بھی آ جاتی ہیں، جی ہم لاہور پہنچ جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جو وہ کرتے رہے ہیں، کس کی اما پہ کرتے رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے. فتنہ الخارج ہندوستان کہہ لیں، فتنہ الخارج افغانستان کہہ لیں، واقعات تو ہو رہے ہیں. اور جس میں کیڈٹ کالج جو وانا میں ہے، اور وانا میں کیڈٹ کالج میں زیادہ تر یعنی 80-90% جو کیڈٹس ہیں وہ انہی علاقوں کے ہیں جو سابقہ قبائلی علاقے کہلاتے تھے، فاٹا پاٹا. تو وہاں کے اسٹوڈنٹس سے طلبہ وہاں پہ حملہ ہوا، کچھ شہادتیں بھی ہوئیں یقیناً جب آمنا سامنا ہوتا ہے کمبیٹنٹس میں، اور کچھ ابھی خبریں اس میں مکمل آئی نہیں ہیں. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ سرکاری جو اعلامیہ میں ابھی تک بات آئی ہے کہ وہ واگزار کرا لیا گیا ہے ان دہشت گردوں سے. تو دوسرا اسی طرح کے کچھ واقعہ لکی مروت میں ایک سکول کو نظر آتش کیا گیا اور ہیڈ ٹیچر کو سننے میں آیا کہ اس کو لٹکا کر جیسے ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں نا، لنچنگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں. واقعات یقیناً تشویشناک ہیں. ان کا پس منظر کچھ بھی ہو، پاکستان کی غلطی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی غلطی ہو، آئینی تشریحات ہوں، پنجاب کے لوگوں کی اچھائی ہو، نرمی ہو، ان کا ٹگا پن ہو، KPK کے لوگوں کی مطلب سخت گیری ہو، یا جو کچھ بھی ہے، اس کو بھگت پاکستان کا عام آدمی بھگت رہا ہے. مسلح فوج تو دیکھیں نبرد آزما رہتی ہیں، بھارت کے خلاف رہیں گی، کسی کے خلاف بھی رہیں گی. ان کا تو کام ڈیفینڈ کرنا ہے، اور ڈیفینڈ کرنے میں گولی بھی چلتی ہے اور آمنا سامنا ہوتا ہے، شہادتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو آئے روز ہمارے ہاں شہادتیں معصوم لوگوں کی ہو رہی ہیں. اسکول پڑھنے گیا بندہ، بم چل گیا، مسجد میں گیا وہاں بم چل گیا. یعنی کہ حرمت والی جگہ بھی نہیں بچی. غالباً شاید کوئی، میں شاید کا لفظ احتیاطاً کہہ رہا ہوں، غالباً کسی غیر مسلم کی جسارت نہیں کہ مسلمانوں کے عبادت گاہوں میں آگے اس طرح حملہ ہو. یہ کون سے کس درجے کا اسلام ہے یا کس درجے کا کفر ہے، یہ تو ہمارے انالسٹ ہی بتائیں گے. تو بین الاقوامی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں 27ویں ترمیم کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس میں بھی کچھ لوگ اس کو قدغن کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی میں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی عوام کے مقابلے میں عدلیہ دنیا کی آزاد ترین عدلیہ. بہرحال اس ساری ڈبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب معروف اکانومسٹ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمارے دوسرے معزز تجزیہ کار ہیں جناب میاں وحید احمد. آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں لاہور کے. جناب ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ دہشت گردی تو ویسے پاکستان از بیئرنگ دا برنٹ فار دا لاسٹ 6-7 ڈیکیڈس. کچھ ایسے وقت آئے کہ جب زیادہ ہو گئے. تو میں نے ایک پروگرام میں ایسے کچھ شاید سادگی سے کہہ دیا یا کہ جی پاکستان نے تو اپنے کا خاص جھگڑا نہیں ہے، پالیسی فیلیئرز ہو سکتے ہیں. یعنی کہ بقول پاکستانی ہم جیسے ہم سارے آپس میں بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں کسی افغانی کے لیے کوئی قدورت نہیں ہے. لیکن میرے آپ میں کچھ عزیز بھی تھے میٹریمونیلی جو افغان نسل تھے، ان کو میں نے ہمیشہ پاکستانیوں کو گالی برا بھلائی کہتے دیکھا ہے. اور وہ اتنے امیر بھی تھے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ان کے پاس دولت کے انبار آج سے 50 سال پہلے بھی تھے. ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، پتہ نہیں یہ کیا ان کو بیماری تھی. اور میں اتنا ہی ہمبل تھا اور وہ اتنے ہی سخت تھے. مجھے تو آج تک یہ فنومنا نہیں سمجھ آیا. پالیسی فیلئر ہمارے ہوں گے جناب. شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب. بات یہ ہے جی کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ترقی لاہور کی اور گوجرانوالے کی اور فیصل آباد کی اور سیالکوٹ کی اور دیگر علاقوں کی ہوئی ہے، محنتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، زمین یہ شکر آپ نے محنتی کا لفظ کہہ دیا. جی محنتی، یہ نہیں کہ آسمانوں سے نہیں اتری ترقی، محنتی لوگ تھے. ٹھیک ہے. زمین بھی بڑی جلدی، ہمارے بھائی کہتے ہیں محنتی نہیں، آپ کو ویسے ہی اللہ سے آ گیا. انڈس ڈیلٹا بھی ہے اینڈ سچ فورتھ. تو شاید میں نے تو جو نیشنلسٹ سندھی ہیں، نیشنلسٹ پٹھان ہیں، نیشنلسٹ بلوچ ہیں، ان کو بھی پنجابیوں
کے بارے میں کوئی کچھ اچھی ایسی باتیں اچھی رائے نہیں، نہیں حالانکہ ہمارے دوست تھے جی جی اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہمیشہ ایک حسرت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے تھے. تو ہم نے 3 ملین سے لے کے 6 ملین تک یہ افغانیوں کو پناہ دی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کئی جگہ ایک تو جو فیلئر ہے، مجھے نہیں پتہ ہمارا فیلئر ہے یا دنیا کا فیلئر ہے کہ ہندوستان سے ہم دوستی نہیں کر سکے. اب کشمیر کا ایشو کو سالو کوئی نہ کرنا چاہتا ہے. امن کے کنٹیکسٹ میں تو فیلئر ہے. جی بالکل فیلئر ہے آپ نے نا. بات یہ ٹھیک ہی ہے، امن کے کنٹیکسٹ میں تو فیلئر ہے. تو یہ ریپریکشنز ہیں نا اس کے، وہ جو پیسے کھلا رہے ہیں دہشت گردوں کو اور ہم پہ الزام بھی لگاتے ہیں اپنا دہشت گردی یا اپنے فیلئرز کا. ہم نے ٹیکنیکلی طالبان بنائے، ان کو امریکہ کے کہنے پہ اسلحہ بھی دیا اور پھر سوویت یونین کے خلاف لڑایا بھی، اور پھر وہ امریکی جہاد میں جی پھر امریکنوں کے خلاف بھی ہم سم ہاؤ سپورٹ کرتے رہے. ان کے بہت سارے لیڈر ہمارے ملک میں رہے، این سچ فورتھ ملا عمر بھی یہیں، میں نے وہ ایک اور تھے ملا منصور، وہ بھی یہاں، پھر اسامہ بن لادن. انہوں نے لائف فل انجوائے کی پاکستان میں. جی بالکل انجوائے کی ہم نے ان کو، شاید کسی امیر آدمی نے نہ کی ہو اتنی جو بھی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو میں افغانیوں کی جو آپ نے بات کی، تو یہ میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا یہاں کہ صدیوں سے ہر حملہ آور ادھر ہی سے آتا ہے، ادھر سے ہی آتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب زلزلے بھی ادھر سے آتے ایک پہاڑوں سے آنے ہیں جی، یہ بھی افسوس کی بات ہے. پہاڑوں سے آنے. ایک بابر ہے جو یہاں رہ گیا، جس نے یہاں سلطنت قائم کی، مگر اس کے جو منسٹر تھے وہ بھی افغانی تھے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، ہم نے ہر کلچر کو ایکسیپٹ کیا ہے پنجاب نے. یہ ایکسیپٹنس برائی ہے کہ چاہیے؟ میرا خیال ہے چاہیے. لیکن لوگ کہتے ہیں تسی بزدل ہو، ٹگے ہو تسی جی وہ یعنی کہ انہوں نے اپنی اس کو فتح قرار دے دیا، ہمیں اکسانے کی کوشش بھی تو ہے نا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بات یہ ہے کہ شاید ہم نے فارن پالیسی فیلئر ہمارا ہندوستان کے ساتھ بھی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ہے اور ایران کے ساتھ بھی ہے، مگر فارن پالیسی سکسیس ہماری چین کے ساتھ ہے، ہماری امریکہ کے ساتھ ہے، ہماری یورپ کے ساتھ ہے. سو وہ ملک جو ٹیکنالوجی اور سارا دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا فارن پالیسی سکسیسز ہیں. مگر ہم نے اپنے آپ کو ایک آئلینڈ ملک بنا لیا ہے آئیڈیالوجیکل، جس کا ہمارے ایک دوست نے کہا، ڈاکٹر اشتیاق نے یہاں ہماری ایک کانفرنس میں، کہ اسلام اچھا تھا، اسلام سے لے لیا اپنے پاکستان، اب تو دنیا کے 21ویں صدی میں جانا شروع کرو اینڈ سچ فورتھ. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی پیداوار کو، اپنے بچوں کو ایک سطح کی ماڈرنائز نہیں کریں گے، ہم پہ یہ بلائیں آتی رہیں گی. اچھا میاں صاحب کا لیتے ہیں. میاں صاحب واٹ از یور انٹیک جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو جو ہے نا یہ دہشت گردی کی جو بھی آپ نے واقعہ ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ہمیں پورے خطے کے اندر ہونے والے تمام معاملات کا سارا نظر دوڑانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ ایک حکومتی نمائندہ، حکومتی اتحاد کا ہوتے ہوئے آپ نے جب تجزیے کی بات کی، تو تجزیہ تو میرا خیال ہے بڑا ایسا ہونا چاہیے جو بڑا، یہ میاں صاحب میں نے ایک جگہ پہ آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا ذکر ہوا، میں کہا بھی وہ ہمارے کہیں نہ کہیں وہ لوگ ایفیلیٹڈ ضرور ہیں، لیکن تجزیہ وہ برملا آبجیکٹیو کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے میاں صاحب. میرا خیال ہے کہ ہمیں کہ اللہ کو جان دینی، تجزیہ کیوں نہ انسان صحیح کرے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں جس میں ہمارے دوست اور برادر اسلامی ملک جو ہے نا وہ ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ثالث ہیں وہ، اور وہ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنے بیانات پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت ہم تھوڑا سا سر ہمیں اس طرح شولے اگل رہے تھے، تھوڑا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے پتہ نہیں کو کسی محکوم کو حاکم جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ طاقت کا ہونا یہ الحمدللہ کوئی شک نہیں ہے،
لیکن اس کا اس طرح اظہار کہ تحقیر نہ ہوگی. دیکھیں وہ میں سمجھتا یہ صحیح ہے. دیکھیے میاں صاحب بڑی صحیح بات ہے کہ اگر آج دنیا کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے برٹش کو بھی، انہوں نے امریکہ کو بھی، انہوں نے سب کچھ شکست دی، آج تک انہوں نے ہار نہیں مانی، لیکن شاید وہ دونوں طاقتیں باہر سے آئی ہیں یا رشیا بھی، ان کی وہ اس طریقے سے جس طرح سے ہمیں پتا ہے سب اندر کے حالات کا، یا کیونکہ ہم نے خود ان کی جس طرح سے تیاری ان کی، یا جس طرح سے ان کو پالا ہے، جس طرح سے ان تمام راستوں کا ہم تو ان کی دائیم ہیں. ہم تو ان کی دائیم ہیں. ہمیں ان تمام پتہ نہیں اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے، لیکن مطلب ہے کہ ہم ایچی پیچی جانتے ہیں. ہم وہ ان کی کمیاں، ان کی جو ہے نا وہ ہر چیز کو جانتے ہیں بالکل. اور وہ کہاں پہ جا کے وہ ان سے ڈیل کیا جا سکتا ہے ہم وہ بھی بخوبی جانتے ہیں. پتہ ہم نے کیوں نہیں کر رہے، یہ اصل سوال یہ مسئلہ یہ ہے کہ لیکن میاں صاحب تھوڑا سا توقف اچھا بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت تو نہیں لڑتے رہنا. نہیں سر، لڑنا ہمارا اس وقت دیکھیے میں سب سے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں جی لڑتے کیوں نہیں. میں کہا یار اسٹیٹ اس طرح تو نہیں بیہیو کرتے نا میاں کہ ہر وقت لڑتے ہی رہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اصل دشمنی کہاں پہ ہے. ہماری اصل دشمنی ان سے نہیں ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم اگر لڑیں گے تو ہم بھی میرا خیال ہے وہ استعمال ہو جائیں گے. اس وقت دیکھیے کہ آج آپ کا ایک خاص علاقہ سر کریک کو آپ شاید پتہ نہیں اس طرح سے اہمیت کیوں نہیں دے رہے. اب وہ بہت ایسا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کے لیے معدنیات اتنی زیادہ ہیں کہ اگلے 200 سال آپ کو وہاں سے جو ہے نا اگر آپ اس پہ کام کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے دشمن کی نظر وہاں پہ ہے، وہ آپ کو ادھر الجھا کے ان کے ساتھ لڑا کے خود وہ ادھر ایک تیاری کر رہا ہے جنگ کی، تو آپ کس زوم میں اور کس طرح سے آپ ان کو ٹریٹ یعنی ہمیں ادھر انگیج کر رہے ہیں اور وہ ادھر کوئی ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے. بالکل. میں یہ بڑی جو ہے نا اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں تجزیہ کرنا ہے تو ہمیں ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ کرنا چاہیے. ہمیں ہمارے وزیر دفاع وہ ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے ہم ان سے جو ہے نا وہ بہت کہاں ہماری فوج پوری الحمدللہ ایک دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے. ہمارے پاس دنیا وہ ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو پھر اس وقت ہمیں بیان پھر یہ فائر ورکس روک دینے چاہیے. ہمارے اسی طرح آتش بازی چلا رہے ہیں وزراء نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی جلدی پہ تیل کا کام، اسی طرح کی باتیں ہم نے اپنے اس دشمن کے ساتھ دیکھیں. جنگ ختم نہیں ہوئی، اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ جنگ ختم ہوئی ہے تو جنگ کا طریقہ بدل گیا. طریقہ بدل گیا. جنگ آپ کی اس وقت آمنے سامنے ہوئی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ پراکسیز کے ذریعے جو ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا آپ جب آپ صرف منہ سے بات کریں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ پراکسی چھوڑ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمارے انہوں نے کام شروع کیا ہے. ہوا. ٹھیک ہے، تو ان سارے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے دونوں ملکوں کے لیے خاص طور پہ میں جو ہے نا وہ انڈیا کو بھی ان کو بھی میسج ہے، ان کے عوام کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں آپ کی تو اس وقت بہترین معیشت جا رہی ہے، آپ کے لیے بھی نقصان ہے، جنگ بالکل بہت نقصان ہے، اور ہمارے لیے تو اس لیے ہے کہ ہمارا تو معاشی حال پہلے سے کوئی نہیں ہے. اگر ہم اس وقت جنگ کے حالات اس طرح کے جنگ کے پیدا کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم کوئی اس طرح کا نظام کریں، کیونکہ صلح کی بات، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان جنگی حالات کے بعد کے جو معاملات ہیں ہمیں کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کن حالات سے قومیں گزرتی ہیں، کن حالات سے ملک گزرتے ہیں، وہ ہم اپنی قوم کو نہیں بتاتے. یہاں پہ جو بڑک لگاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہیرو ہے. دیکھنا اپنے حالات کو دیکھنا ہے کہ آپ ایک جنگ کے بعد کتنے سال پیچھے جو ہے نا اپنے ملک کو لے جاتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اور خاص طور پہ اس خطے کے اندر یہ بدقسمتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ملک ہیں موسٹلی یہاں پہ ایٹمی قوت ہے. آپ دیکھیں کہ ایشیا کے اندر کتنے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی، آپ یہاں پہ زیادہ، اور ہم اس خطے کے اندر ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی بردباری سے، بڑے طریقے سے، اور یہ جو دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم مل کے کر سکتے ہیں، مل کے کر سکتے ہیں. اور ہمیں ایک دوسرے کو یہاں پہ دعوت دینی ہوگی. وہ دیکھیں وہ چاہے کوئی ہندو مرے، وہ چاہے کوئی ہمارا مسلمان بھائی افغانی مرے، وہ چاہے کوئی پاکستان سے جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک جیسی تکلیف ہونی چاہیے. اگر دہلی میں ہوا ہے تو وہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو اسی طرح دکھ ہونا چاہیے. اگر اسلام آباد میں ہوتا ہے، انسانیت کے ناطے اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو وہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہر بندے کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اگر انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہ جو جن کی آپ باتوں میں جنہوں نے اسلحہ بیچنا ہے،
اگر ان کا تو بلے بلے ہوگی. اگر آپ ان کے اعلیٰ کار بن کے دونوں اپنے ملکوں کے عوام کے منہ سے نوالا چھین کے آپ اسلحے پہ لگاتے جائیں اور بار بار جنگوں کی طرف جائیں گے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر ہمیں سوجھ بوجھ سے سوجھ بوجھ سے اور جس طرح سے ہمارا سیشن چل رہا ہے اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کی فضا جنگوئزم چھوڑ دیں. اور جو ایک سب سے اہم بات ہے دیکھیں کہ اس سارے حالات کے اندر ایک جرگہ ہونے جا رہا تھا جو کے پی میں ہاں اس کا ذکر ہی کہیں نہیں رہا, بلکہ اس میں شاید ساری پارٹیاں مدعو تھیں. جی انہوں نے دیکھیں وہ اس کا ذکر آج کہیں پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ آج بات اس کو تو ہونے دینا چاہیے تھا. نہیں ہو رہا ہوگا یا بہتر, لیکن میں کہتا ہوں ذکر جو ہے نا اس میں میاں صاحب پھر ہمارا میڈیا کا بھی تو ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میں بھی تو جرت نہیں رہی. ایک بات دیکھیں, ایک ایشو پچھلے دنوں بہت اہم تھا کشمیر. آپ کے افغان وار کے بعد افغانیوں کے ساتھ اس جو ہے نا وہ اسٹینڈ آف کے بعد جو ہے نا وہ ٹینشن کے بعد وہ کہیں پیچھے رہ گیا. اچھا افغان کا آیا, اس کے بعد 27ویں ترمیم نے آ کے جگہ لے لی. 27ویں ترمیم ابھی چل رہی ہے تو یہ دہشت گردی نے چلے میاں صاحب اب ڈاکٹر صاحب کا بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو گیا انڈیا میں, ایک جو بہانہ بنایا گیا کہ جی اب یہ واقعات ہو رہے ہیں پروکسی, جو افغان پروکسیز کے ذریعے ہو رہا ہے, اور کہتے ہیں جی بہار کا الیکشن جو بڑا اہم ہے اس کے لیے وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا کمپوزیشن ہے. ایک جمہوری نظام ہے جو عوام کے ووٹوں سے ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے, تو کیا اگر کوئی جنگوسٹک حکومت آگے عوام کو کوئی جنگ کر کے ان کو تباہ کر کے جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں دکھائے تو اس کا ووٹ بڑھ جائے گا؟ یہ کیا کنیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤ یو میاں صاحب بات یہ ہے پروپیگنڈا کہ جو پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں ویسٹرن ڈیموکریسی کا ہے, وہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی جو کہہ رہے ہیں دونوں جو بھی امریکن اینڈ ویسٹ منسٹر, ہاں ٹھیک ہے, وہ اب ریڈنڈنسی ہوتی ہے. ہاں ان دیٹ کانٹیکسٹ ان ملکوں میں بھی اب دیکھیں جرمنی میں کرائسس ہے, ہاں ٹھیک ہے, فرانس میں کرائسس ہے, ہر 7 پرائم منسٹر بدلے ہیں, انگلینڈ میں کرائسس ہے, ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. سو باقی جگہوں پہ بھی ایشوز ہیں, گریکس میں بھی ہے, اٹلی میں بھی ہے, چیلنجز ہوئے ہیں, پاورٹی بڑھ رہی ہے. اور ہندوستان جو اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے, وہاں بھی ہمیں پتہ ہے کہ مودی کی جو پارٹی ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہندو کے ساتھ مل کے کیا کیا گڑبڑیں کرتی ہیں اور کس طریقے سے چیزیں کرتی ہیں. اور وہ ملک جو اپنے آپ کو 5ویں بڑی معاشی طاقت سمجھتا ہے, اس میں 624 ملین غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. 624 ملین جی بہت بڑی تعداد ہے. تو یعنی 62 کروڑ 40 لاکھ جی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اچھا, تو دنیا کے پھر غریب 3 ملکوں میں آ جائے گا پرسنٹیج وائز تو نمبر 1 پہ ہے. اچھا اچھا, نمبر 1 پہ بڑی اکانومی اور سب سے بڑا غریب, سب سے بڑا غریب. یہ تو بڑی نارملی نہیں کرتا. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ڈیموکریسی چیلنج. جی میں امریکہ جو ہے سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی اور سب سے بڑا مقروض ملک, وہاں بھی 1-2 ریاستیں ایسی ہیں جہاں لوگ اب ہاؤسنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, خیموں میں سڑکوں پہ رہتے ہیں. لاس اینجلس میں تو میں نے دیکھے ہیں, میں نے کچھ بیگرز بھی دیکھے ہیں. جی اب بات یہ ہے کہ اس لیے یہ ماڈل جو ہمارے جیسے ملکوں میں جب مرضی آپ, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ججوں کو مارشل لاء کے خلاف جاتے ہوئے, اس لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے نہ بنے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق عوام کو نہیں فرق پڑتا. اگر ریفارم لوگ تو بیگانہ ہو گئے نا, اگر ریفارمز لوئر کورٹس میں نہیں آئیں گے جہاں عوام نے ڈائریکٹ فیس کرنا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. اوپر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا سوائے جن کے پاس پیسے ہیں. وکیل بھی چند ہیں جن کے نام ہیں اور وہ کئی ملینز میں ہیں. تو آپ یہ ڈاکٹر صاحب اف یو ڈونٹ مائنڈ, میں نام تو نہیں لوں گا, ایک بڑے نامور لائر تھے, تو وہ آپ میرے میمیکری سے سمجھ آئیں گے. میں انہیں کسی کیس میں ملا آج سے کوئی 15-20 سال پہلے, تو انہوں نے کہا سیف صاحب یو نو آئی ایم اے ویری ایکسپینسو لائر. یہ ان کے الفاظ تھے
یعنی انہوں نے مجھے پہلے ہی یعنی سر تنبیہ کر دی. میں بھی نام دے دیتا ہوں. نہیں نام نہ لیں پلیز. نہیں میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا کہ کسی مغالطے میں نہ رہے کہ تسی شاید میں 5-6 لاکھ چ لے جاؤ. میں نام نہیں لیتا مگر ایک بڑے لوئر کے پاس میرے والد کے ریفرنس سے کچھ لوگ گئے, اور اللہ آپ کے والد صاحب کا جو نام تھا اس میں تو ڈاکٹر صاحب یہیں سے جاری رکھیں گے پلیز. ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے جی, ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب اور میاں وحید احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب گفتگو دلچسپ رائے میں داخل ہو گئی ہے. یہ ہونا چاہیے چھوٹا چھوٹا مسئلہ, جی لیکن یہ ہے لکھتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میاں صاحب کے پاس بھی بڑے اس طرح کے میرے والد کے نام پہ ان کے پاس گئے, وہ بڑے قریبی دوست تھے. اچھا تو جو صاحب گئے وہ خود بہت بڑے آدمی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ان کو کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں کیس کر دوں گا. تو آپ کے والد صاحب کا جو نام تھا ماشاءاللہ عزت تھی, کوئی 12-15 لاکھ مانگا, اور بات بھی آج سے کوئی کچھ سالوں کی ہے. کچھ سالوں کی ہے. تو اس بندے نے کہا جی کہ میں ان کے ریفرنس میں آیا, اس نے کہا اسی لیے میں نے 12 لاکھ مانگا ہے, ورنہ تو میں 50 لاکھ لیتا ہوں. اور یہی ہمارا وہی کیس ہمارے ایک دوست نے مفت کر لیا. تو پرابلم یہی آ گئی ہے کہ گریس کی کمی ہو گئی ہے. We have lost grace. تمام ادارے, یعنی میں کوئی ایک ادارہ, مجھے کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے میں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی گریس کی کمی لگ رہی ہے, بیوروکریسی میں بھی لگ رہی ہے. سر جب آپ پیسے خرچ کر کے پارلیمنٹ کا ممبر بنیں گے, الیکشن میں پیسے خرچ ہوتے ہیں, میں اللیگلی نہیں کہہ رہا, تو اس کے بعد وہ پیسے پورے تو کرنے ہیں نا آپ نے. یہ جو ابھی ترمیم کی آج بحث ہو رہی ہے, اس میں بھی پیسہ پوسا چلا. نہیں سوال بڑا سمپل ہے. سوال بڑا سمپل ہے. کوئی بندہ ہاں جی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کیا وہاں کھڑے ہو کے اس ترمیم کے خلاف تقریر کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کرائسس ہے, یہ زوال نہیں, میرا اپنا ضمیر بھی تو نہیں. آپ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا, یہ تو کہہ سکتے, یہ نہ کہیں کہ میں اس کے خلاف ووٹ دے رہا ہوں, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا. میں نے سنا ہے کہ کل سینٹ میں کسی نے آن لائن ووٹ دیا ہے, ماں نہیں آ سکے تو آن لائن ووٹ دیا. تو سوال یہ ہے کہ میرا مطلب اگر میں آپ کو نہ نہیں کر سکتا تو یا ہاں نہیں کر سکتا تو میں گھر تو بیٹھ سکتا ہوں نا, یہ کہہ کہ معذرت کر کے کہ میاں صاحب آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن میاں صاحب جو کہ پولیٹیشین سے یہ لیتے ہیں, میاں صاحب ہمارا ایک گلہ ضرور ہے پارلیمنٹرین سے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی نون کا ہے, یہ بائی کاٹ کا وہ بات تو کہہ رہی ہے. مثال کے طور پہ عوام میرے آپ سے تو سن لیں گے جی سکم کیا ہے, کیا پارلیمنٹرین میں اتنی صلاحیت نہیں, کوئی سکم ہی بتا دے کہ جناب ترمیم میں یہ خرابی ہے, یہ فلاں ہے, بس فیشن ٹاک ہو رہی ہے. میاں صاحب اتنا تو کرنا چاہیے نا. میاں صاحب میں تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں پھر لوگ, میں ہمیشہ مطلب مخالفت بھی ہو. جب بھی بات ہوتی ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ کئی پروگرام ہوئے, میں نے ہمیشہ بات کی ہے, تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے تو سیاستدانوں کی تو بات آ گئی, پیسے لگا کے آئے ہیں, تو جو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی پیسے دے کے کرتے ہیں تو ان کا بھی تو وہی حال ہے. حال تو سب طرف یہی ہے. جی جی جی. اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں, جو آپ نے مجھ سے پوچھا, دیکھیے سب سے پہلے تو یہ پوچھئے کہ کیا کسی نے پوری ترمیم کے مسودے کو پڑھا بھی ہے. یہ صحیح کہا آپ نے, کسی نے پڑھا بھی ہے, پھر ان کی شکوں کو میں گئے ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے طریقہ کار کا ججز کی جو حتیٰ کہ میاں صاحب میڈیا نے بھی نہیں پڑھا, میں نے سنا کہ میڈیا کے لوگوں نے کم پڑھا. چیزیں ہیں دیکھیں, ہم لوگ جس دن سے یہ سلسلہ کئی پروگراموں میں گئے ہیں, اور مجھے خود بعد میں پروگرام دیکھ کے اپنے بعض کا شرم محسوس ہوئی ہے کہ ہمیں کئی چیزوں ہمارے سامنے نہیں تھی, سوال پوچھا گیا ہے, تو ہم نے جتنا ہمیں پتہ چلا میڈیا سے اتنی ہم نے بات کر دی, لیکن بات کچھ آگے اور نکلی. اچھا میاں صاحب چلے, میڈیا کو تو سٹڈی کرنا چاہیے, بات کچھ آگے اور نکلتی ہے. دیکھیے یہاں پہ ٹرانسفر پوسٹ, اب جو ججوں کی ٹرانسفر کا ہے وہ بالکل طریقہ کار چینج ہو گیا ہے, وہ بھی اس میں آ گیا ہے. اس میں ان کو جو ہے نا وہ ان کی تعیناتی بھی جو ہے نا وہ بھی ایک ایشو آ گیا نیا, اس میں بھی تبدیلی آئی ہے. پھر اس کے بعد جو اس وقت ایک نیا عہدہ آرمی چیف کے لیے جو کیا گیا ہے, چیف آف ڈیفینس فورسز کا,
اس پہ بھی ایک نئی بات ہے. حالانکہ پہلے دن اس میں جو آپ بلاول بھٹو کی ٹویٹ تھی اس کے اوپر پروگرام ہوئے ہیں زیادہ, تو وہ تھا, وہ تو تھی ہو رہی تھی کہ جی اس پہ 18ویں ترمیم میں اور شاید کچھ صوبوں کا مالیاتی کوئی NFC ایوارڈ جو ہے اس کا ایجوکیشن اور پلاننگ, نہیں ہیلتھ نہیں, اس کی فیملی جو ہے نا وہ آبادی کی جو اس کی بات تھی, ہاں جی, پاپولیشن پلاننگ, منصوبہ بندی کی جو ہے نا وہ بات چل رہی تھی. پروگرام اس پہ ہو رہے ہیں, جبکہ اس کے مین دو جو معاملے آئے ہیں وہ ججوں کی جو ہے نا وہ تھی تعیناتی اور ٹرانسفر کا, اور جو آئینی عدالت نہیں, یہ مین ایشو یہ اس پہ بہت بعد میں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ بحث ہو رہی ہے تو اتنے جو ممبر وہاں بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں نے اسے پڑھا ہے, کتنے لوگوں نے اس کی شکوں کو دیکھا ہے, کتنے لوگوں نے اس پہ تجزیہ پہلے سے وہ کیا ہوگا آپ خود سے بیٹھ کے کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ میرے ملک کے لیے ٹھیک ہے, یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے, یہ ہمارے جو اس وقت ہم جو کرنا جا رہے ہیں اس میں بہتر ہے. یہ نہیں ہے. یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات فلور کروسنگ کا ایک جو آپ ایک بات ہے کروسنگ کا آ گیا. مجھے بتائیں کہ یہ کیا, اگر میری پارٹی یا میرا لیڈر غلط فیصلہ کر رہا ہے تو آپ کیوں کریں, تو مجھے کیوں حق نہیں ہے کہ میں ووٹ اس کے خلاف آپ ڈیفر کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے, بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن میں جس پارٹی کی طرف سے آیا ہوں وہ صحیح کرے یا غلط کرے, مجھے اس کے ساتھ چلنا ہے, ادروائز مجھے استعفیٰ دینا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں شک نہیں تھی, اچھا یہ ایڈ کی گئی, یہ مشرف نے. اب ایک بحث یہیں جو ہے نا ایک اور چینل کے پروگرام میں بیٹھ کے میرے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو وہ دوسری پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کے ساتھ چھیڑ خانی جو ہے نا, تو میں نے اسے کہا کہ یار دیکھیں چھیڑ خانی کی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر یہ جو جتنے بھی قوانین ہیں, جتنے بھی ان میں ترمیم ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ یہ جو ہمارا آئین ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے, جامد تھوڑی ہے, یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے. اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت جو بنتی ہے اس کے ساتھ ہم نے بدلنا ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے, ان کی بات کو بھی وزن دینا ہے کہ بھئی اگر تو میں اپنے مفاد کے لیے یہ کر رہا ہوں تو پھر ہم اس کو فرض کے لیے کر رہا ہوں, دوسرے کو میں دبانے کے لیے کر رہا ہوں, تو پھر تو وہ واقعی چھیڑخانی ہے. اور اگر میں ملک کے اور عوام کے اور اس کے مفاد کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اس پہ ان کو میرے ساتھ آنا چاہیے. کیا ہم نے پوری آج کی جو بحث ہے اس میں کہیں آپ کو وہاں پہ صرف یہ ہے کہ چونکہ میری پارٹی کے لیڈر نے مجھے یہ کہا ہے, میں نے اس پہ بحث کرنا. میں میاں صاحب اس پہ ایک بات جو ہے نا اکثر یہ میں بات کرتا ہوں تو میں یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لفظ ضائع کرتے ہیں. یہ بات اگر ہماری عوام تک جائے تو جو بات میں ابھی کرنے جا رہا ہوں حقیقت یہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں, جو صحافی کر رہے ہیں, جو سیاستدان کر رہے ہیں, جو ہر طبقہ کر رہا ہے, وہ کیا بات ہے. ایک بہت پرانے زمانے میں ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے پاکستان کے فلمی شاعر ہوا کرتے تھے, اتنا بڑا نام کہ انڈیا میں بھی دنیا میں ان کو پوجا جاتا تھا. وہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں, وہ ریڈیو کا زمانہ پی ٹی وی تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, تو وہ وہاں ریڈیو کے زمانہ تھا, وہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اپنے دوستوں میں جو جس ماحول میں بھی بیٹھے تھے, تو وہاں پہ ایک صاحب آیا, انہوں نے کہا جی کوئی ریڈیو پہ ان کا کوئی مرثیہ آن ایئر ہوا سنا, تو انہوں نے کہا واہ واہ شاہ جی آپ تو کمال, آپ تو عاشق رسول, آپ تو اہل بیت کے فلاں. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے بس بھائی, وہ اب بات نہیں چھوڑ رہا. وہ بندہ جو ہے نا تعریفوں کے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا بس بھائی اللہ. اب وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے جان چھڑانے کے لیے بات کی, لیکن آج ہم پہ وہ بالکل اطلاق ہوتا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں پروفیشنل شاعر ہوں, مجھے کسی نے پیسے دیے کہ حسین کی شان میں لکھ دو, تو میں نے لکھ دیا. یہ کیا حقیقت میں نے لکھ دیا بھائی, مجھے یزید کے لیے اس سے زیادہ پیسے دو, میں بہتر لکھ دیتا ہوں. انہوں نے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کہی. مسئلہ یہ کہ آج ہم کر کیا رہے ہیں, کہ ہمیں یزید کے لیے کوئی پیسے دے دیں. سر ہم کر رہے ہیں, تو کر رہے ہیں نا, ہم کر رہے ہیں. ہماری یہ تو میاں صاحب گراوٹ نہیں, گراوٹ کی پستیوں کو نیچے سے گراوٹ. اور کیا ہے کہ ایک منسٹر اگر کل گالیاں دے رہا تھا, اسی جماعت میں واپس آتا ہے, وہ وزیر بن جاتا ہے, وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے ایک کام کے لیے. آج جو پارٹی مخالفت کر رہی ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ بھی ہوتے تو یہی کرتے جو ادھر ہو رہا ہے.
اچھا وہ میں کروں تو ٹھیک ہے, اگر اور کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں آج سیاستدانوں کو یہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ملک کے لیے کیا ہے. آج وہ کہیں نہیں ہے, عوام کہیں نہیں ہے, عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ابھی جو آپ نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی فگرز دیے, مجھے یہ بتائیں یہ جمہوریت کی بات, ہم اب دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ اس وقت ملک ہیں جہاں پہ جنہوں نے اپنی غربت کو ختم کیا ہے وہاں پہ جمہوریت ہے. نہیں اس وقت جو طاقت میں جن کی آپ نے ابھی بتا دی کہ کہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کہیں پہ جو ہے نا وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جمہوریت کا لاپ رہے ہیں. آج دنیا اس طرف جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ جہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے بہتر ہیں, آج وہ دم توڑ رہی ہے صرف اس لیے کہ وہاں پہ اشرافیہ کے, جو میں نے ابھی بات کی ہے, ہر دور کے اندر اشرافیہ اپنے لیے اپنا راستہ, اپنا مطلب نکالتی ہے, اسی طرح کی باتیں کرتی ہے, عوام کو وہی باتیں الیکشن میں سنائی جاتی ہیں, وہ شاعری ساری الیکشن میں ہوتی ہے. اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو اس وقت عوام کہیں نہیں ہوتی, نہ اس کی وہ باتیں ہوتی ہیں, نہ وہ زبان ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ سوائے اس کے اپوزیشن کرنا ہے, مجھے بتائیں ابھی بیٹھ کے 4 گھنٹے میں مخالفت پہ میں ان کی 5000 باتیں کر لوں, آپ مجھ سے حل پوچھیں گے تو میں خاموش ہوں. حل کوئی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ آج آپ نے بیٹھ کے سر جوڑ کے حل نکالنا ہے. آپ کے حالات اس وقت سر بہت خراب ہیں. آپ کی اکانومی, آج غریب آدمی کا چولہا جو ہے نا وہ نہیں جل رہا. آج آپ دیکھیں, میں قسم سے آپ کو ایک بات ابھی آج کی بتا رہا ہوں, 4 بچے ہیں کسی کے, 5واں بچہ ہوا, بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کو دے دیں. یہ عالم ہے, یعنی توبہ, یہ حالات وہ بنتے ہیں ٹیررسٹ. ہاں وہ بنتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہم بڑکیں لگا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابی, ہم تو جینوسائیڈ ہی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے آج ہمیں. اور دیکھیں اگر اسلامی بات بھی کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, حالات کے ساتھ آپ کو اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. اور مومن اپنے اسلام میں تو سب سے پہلے احتساب ہے سر کہ جی خلیفہ کو حکم تھا یا جو بھی تھا وقت کا, ہم اس سے نکل اگر کوئی رات کو بھوکا سوئے گا تو تسی یو آر آنسریبل. دیکھیں مومن اپنے دور کے جس دور میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. ہم نے ابھی دیکھیں کہ ہم ایک انتہا ادھر ہے, جب 2 انتہائیں ہوتی ہیں نا تو آپ دیکھیں جب 2 اس کو درمیانی راستہ نہ نکلے تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جو اس وقت ہمارے ارد گرد کے اور ہمارے خطے کے حالات ہیں. ہم ایک انتہا پہ کھڑے ہیں اور ایک بالکل ہمارے ساتھ وہ ہمارا برادر ملک وہ بھی انتہا پہ کھڑا ہے, اور تیسرا ایک جو ہے نا وہاں پہ بھی انتہا پسند ہے. ہم لوگ صرف دنیا کے اندر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے وہ جو ہندو ہے وہ کیا کر رہا ہے, یہ بجائے اس کی کہ ہم بیٹھ کے ان سے بات کریں. وہاں پہ بھی ہمارے دیکھیں وہاں پہ جو ہمارا مسلمان ہے وہ ہمارے ان معاملات سے کتنا پیس رہا ہے. یہ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ فورن پالیسی فیلئر ہے ہمارا. میں فورن پالیسی پھر کس کا مرض کی دعا ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی عوام کے لیے سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے نکالنا ہے ان حالات سے. وہ میرا خیال ڈاکٹر صاحب شاید وہ ہمارا ایشو نہیں ہے, میرا خیال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب حکمرانوں کا ایشو نہیں ہے, ہمارا تو ہے. ہاں نہیں حکمرانوں کا. مجھے یاد ہے میں بہت عرصہ نا نیشنل اسمبلی بجٹ سیشن, اکنامک ریویو, وہ جو ہوتا ہے پری بجٹ, کوئی فائنانس منسٹر جو ہمارے شیخ صاحب اور سارے ڈار صاحب جاتا رہا ہوں. تو میں نے کئی مرتبہ وہ اتنا بڑا پلندہ پکڑا دیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, جرنلسٹ کو بھی, منسٹروں کو بھی, ان کے پی اور وہ پنک ربن میں وہ سارا ہوتا ہے. ہم نے خیر اس کو کبھی کبھار پڑھنے کی کوشش کرتے رہے, بتاؤ جرنلسٹ ہماری ڈیوٹی تھی, بس ربن دیکھ کے بس ریویو ہوتا تھا. اب یہ سب ریویو ہوتا تھا نا لکھنا والا. میں نے یقین کریں 2-3 منسٹرز کو کھڑا کر کے 2-3 MNAs بڑے نامور, انہیں پوچھا میں کہ جی تسی کدی پڑھیا, کہتے یا کہ ہو جو تسی بونگے سوال کر دے. تو ہنستے تھے آگے کہ یار تسی سانو چیڑاں کر دو. یعنی یہاں ریڈنگ یعنی کہ گورننس یا لیجسلیشن ایک سیریس بزنس ہی نہیں ہے. میاں صاحب ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کریں سر. میں MNA کا کینڈیڈیٹ تھا, میرے پاس آپ کی جو صحافت کی بات ہے, جو ظلم ہے, وہ آئے انٹرویو کے لیے آتے ہیں جی صفائی پانی یہ وہ. میں نے کہا بھائی میں MNA کا کینڈیڈیٹ ہوں, آپ سے مجھ سے سوال میں تو قانون صاحب ادارے کا رکن بن رہا ہوں, کچھ اور سوال کرے. یہ سوال آپ لوگوں نے کونسلر سے کریں, یہ سوال میرا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کیا بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی یہی سوال ہے. میں نے کہا جی نہیں. اور یقین مانے کہ ہم ایک بہت پاپولر ایک پروگرام ہمارے ادھر گئے ہیں وہ, تو مجھے انہوں نے کہا 2024 کے الیکشن میں مجھے انہوں نے کہا جی کہ یہ کام نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. میں نے کہا جی اس مرتبہ معیشت کا اصل ایشو آئے گا, یہ اس مرتبہ یہ جو ہے نا وہ یہ گلی موری اور یہ چیزیں نہیں آئیں گی.
مجھے کہتا ہے میاں صاحب کیا باتیں کرتے ہیں آپ، کس دور میں ہیں، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ یہی ہوگا جو کام کرے گا اسے ووٹ ملے گا. سر میری بات کو انہوں نے وہ وہاں پہ اور آج بھی ریکارڈ پہ ہے. میرا بات صحیح ہے کیونکہ میرا بہت حد تک، میں تو خیر میڈیا پرسن ہوں، مجھے تو 40 سال اس شعبے میں ہو گئے اینڈ ان اے ویری سینئر پوزیشن. میں یقین کر رہا ہوں ڈس اپوائنٹڈ ود مائی اون سارا جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ سارا سوسائٹی کا، لیکن یہ گروتھ نہیں ہو رہی. وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹورڈز گروتھ. سر میں ٹوٹل ڈکے ڈاکٹر صاحب سولوشن اس کا ڈکے کا. اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں، میں اپنے کولیگس پروفیسروں کو دیکھتا ہوں، میں ایڈمنسٹریشنس کو دیکھتا ہوں مختلف. مثال کے طور پہ کل ایک میٹنگ میں پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر صاحب آئے تھے، بڑے قابل آدمی ہیں، مگر 2 آرمڈ کلاشنکوف پکڑے ہوئے بندے ان کے ساتھ تھے. پنجاب یونیورسٹی کے، میں یہی کہہ رہا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ 2 آرمڈ گارڈز تھے. پرسنالٹی فیلئر ہے. یہ بات کر رہا ہوں. تو نے اپنا مرتبے کو دیکھ کے چلنا چاہیے. سر پنجاب یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر کو پیدل پیچھے ہو 1-2 گارڈز جو چھپا کے رکھے ہوں ان کے پاس اسلحہ، برینڈشنگ دا ویپن ان دی یونیورسٹی. تو پھر ایگزامپل ہی سیٹنگ اپ. all of us are setting this example. اس کا مطلب میں میڈیا میں راندہ درگاہ بنا رہا ہوں. اسٹیٹس سمبل آ گیا ہے نا، اکیڈیمیا میں بھی یہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کل کا بتایا اسٹیٹس سمبل آ گیا ہے نا کہ 2-4 گارڈز بندوقوں والے ہوں گے، ایک آدھ ڈالا ہمارے پیچھے ہوگا، ہماری اپنی گاڑی جو ہے وہ عام لوگوں سے بڑی ہوگی. دیٹ اسٹیٹس سمبل نے لوگوں کو ایلینیٹ کر دیا ہے. جو سائیکل والا ہے وہ ڈر رہا ہے سائیکل لے جا کے، روز موٹر سائیکل والے کچلے جاتے ہیں، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، گجرانوالے میں بھی، سیالکوٹ میں بھی ڈمپروں سے. اور ڈمپر کا جو ڈرائیور ہے وہ اس سے بھی زیادہ نیچے ہے، اس کو پاور دے دیا آپ نے، ایک بڑا سا ٹرک دے دیا تو وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. فیملیز کچھ لی جاتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو جب تک آپ سوسائٹی کے نارمز کو واپس نہیں لائیں گے، نارمز کو ایک اچھا ڈائریکشن دینا اکیڈیمیا کا پہلے کام ہے. دین کمز دا میڈیا. پہلے تو اسکولوں کا کام ہے نا، مگر اسکولوں کے ٹیچر تو بے بس ہیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا وہ اور تھی کہ آپ کہتے نہیں پڑھتے، قومی زبان میں ان کو اردو پڑھائی ہوئی ہے، BA کرا لیا اپنے پارلیمنٹیرینز کو، یہی شرط ہے نا. کئی تو منشی فاضل سے بھی آ جاتے جی، جو بھی ہے. اور یہ بجٹ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ انگریزی میں، میں منشی فاضل کی تحقیر نہیں کر رہا، یہ انگریزی میں. اور پھر سٹیٹسٹکس ہے جو جس کو اکانومسٹ کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سٹیٹسٹکس اچھا خاصا جی، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھ کے آئے ہیں. ان کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے. یہ ٹیم کا کام ہے. آپ بھی جب ایز ایڈیٹر بیٹھتے ہیں تو پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو روز انفارمیشن دیتی ہے، جو آپ کو انالیسس کر کے دیتی ہے، جو کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو سارا سسٹم ناپید ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ اینی وے، وٹنس ہی نہیں کر رہا میں یہ چیزیں، بیکاز نو بڈی از بادرڈ. ایش لگی ہوئی، یہ چیز ہے نا، ایش لگی ہوئی. تو جہاں پرکس اینڈ جو بھی چھوٹے سے لے کے اوپر تک پاور سٹرکچر میں آ گیا ہے، پولیٹیکلی آیا ہے یا ایڈمنسٹریٹولی آیا ہے، جو بات میاں صاحب نے پہلے کی ہے، یا ادروائز آیا ہے، جب وہ آ گیا ہے تو اس کے بعد اس کی عیش لگی ہوئی ہے. ہی از ناٹ بادرڈ. کس نے پوچھنا ہے؟ صحیح ہے، زیادہ ٹرانسفر ہو جاؤ گے. اچھا میاں صاحب میں ایک بات ویسی اور اگر صدر ہیں یا آپ کہے کہ جی آپ کی سارا معاف ہو گیا ساری عمر، پھر اجازت ہے تسی چاروں ہتھاں نال. آپ تھوڑا سا لیگل چیزوں کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں. پہلے جو استثناء ہوتا تھا صدر کے بعد وہ تو صرف سول میٹرز میں ہوتا تھا. کرمنل اگر کوئی ایکٹ کرتا ہے، اگر وہ مرڈر کر دیتا ہے کسی کو، اس میں تو اس کو دوران سروس بھی، پریزیڈنسی کے دوران بھی اس کو استثناء شاید پہلے امپیچ ہوگا نا. پہلے امپیچ ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے امپیچ ہوگا، اس کے بعد پارلیمنٹیرین ہو یا صدر ہو یا پرائم منسٹر ہو، ونس یو آر امپیچڈ. ٹھیک ہے، صدر بنا نہیں ہوا ہے اس وقت امریکہ کا جس پہ سزا یافتہ ہے، مگر اس کو اتنی دیر کے لیے چھوڑا ہوا ہے جتنی دیر تک وہ صدر ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری جوڈیشری جو ہے، یہ میں بلکہ میاں صاحب کی طرف، میاں صاحب کسی زمانے میں امریکہ کی جوڈیشری کا بھی تقریباً یہی حال تھا. بلکہ آپ سن کے پریشان ہوں گے، حیران کیا ہوں گے
کہ راجر تینی ایک بڑے سپریم کورٹ کے ان کے چیف جسٹس ہیں، وہاں 9 جج ہی ہوتے ہیں، تقریباً 9-10 ہی تقریباً، اور فار لائف ہوتے ہیں، 12 ہیں میرا خیال ہے آج کل 12 شاید سپریم کورٹ کے، ان دنوں 9 تھے، ابراہم لنکن کا دور تھا۔ تو ایک کیس آیا بڑا مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ کیس، ڈریڈ اسکاٹ کیس، وہ ایک افریقن نگر تھا، یہ جو ہوتے ہیں افریقن امریکن جو کالے جو ہوتے ہیں، افریقن امریکن، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ تم تو فل سٹیزن ہی نہیں ہو ہمارے، یعنی کہ نفرت کا یہ عالم تھا۔ معلوم ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ میری لینڈ اسٹیٹ کے تھے چیف جسٹس، اور ساتھ ان کے جو 4 ججز تھے وہ بھی سلیو اسٹیٹ کے تھے، غلامی اسٹیٹ کے، تو وہ غلامی کو سپورٹ کرتے تھے۔ یعنی کہ چلو انہوں نے وقت کے ساتھ کچھ سیکھا، ہمارے ہاں تو میرا وہی مائنڈ سیٹ چل رہا نہیں ہے سر، کہ دیکھیں پٹھوں میں اچھا نہیں لگتا، فلانے نو مار دے انہوں چھڑ دے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کو ابھی نیو یارک کے الیکشن نے بتا نہیں دیا کہ وہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ گو ان کا صدر آج بھی ساؤتھ افریقہ کے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ کو مناسب بات نہیں ہے۔ آج وہ بھی تو اسے کمی ثابت کرنے آج کی بھی انہوں نے کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی جو اس نے بات کی ہے وہ جو ہے نا وہ اس لیول کی نہیں ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ دیا ہے۔ لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ کتنا، اور ابھی آپ جس امیونٹی کی بات کر رہے تھے وہ جو اس کی صدر صاحب کی یا باقیوں کی، 25 کروڑ عوام کا معاشی قتل کرنے پہ کوئی گناہ نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اچھا، اور ٹھیک ہے، ڈاکٹر وہ صاحب کہتے ہیں باقی قتل ہی خیر ہے، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی نا۔ ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں دوسرا قتل بھی اگر کروڑوں میں ہے تو کوئی، پھر آپ ہٹلر ہیں، پھر آپ مسولینی ہیں۔ آپ سر جو مرضی کر دے اس پہ نہیں ہے، ہاں کسی بندے کو ویسے ماریں تو وہ جرم۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بدقسمتی ہے ہم نے ابھی، کیونکہ ہمارا سارے جو سوچ کے جو اسٹارٹ میں ہم نے آپ نے بتایا ابتدائیے میں کہ یہ بات کریں گے، بات چلی گئی اخلاقیات پہ۔ ہاں لیکن ٹھیک ہے، یہ تو بھی میں ضروری ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہمیشہ میں نام لے کے کہتا ہوں، میں نام لے کے ہمیشہ، حسن نثار ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ معاشیات کا نہیں اخلاقیات کا ہے، اخلاقیات کا، ہاں جی۔ میں نے ہمیشہ بات تو صحیح لگی، میں نے ان کا نام لے کے اس لیے کہا کہ یہ بات ان کی بات اچھی ہے۔ میں نے ان سے ہمیشہ یہ میں اس کے الٹ کہتا ہوں اچھا، کہ آپ کیا پاکستان کا مسئلہ معیشت ٹھیک ہو جائے، لوگوں کی اخلاقیات اور سیاست بھی ٹھیک ہو جائے۔ چلیں سر، ٹائم ختم ہو یہ گیا۔ دونوں یہ اس پہ ایک آخری جملہ چلیں، ہے۔ اچھا، ہم لوگ جہاں پہ ہمارا جو ہماری بیس ہے، جو اسلامی نقطہ نظر جو ہمارے آقا نے کیا، وہ ہمارے آقا کریم نے سب سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ایک معاشرہ بنایا، اور ان کو پھر معیشت بھی درست۔ اخلاقیات کے بعد جا کے معاشرہ۔ چلیں، شکریہ جناب میاں وحید صاحب، جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب جی۔ پروگرام اختتام کو پہنچا، اس میں کافی ہم نے نکات پہ بات کی ہے، جیسے استثناء کی بھی بات ہے کہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر جو حاوی ہوتے ہیں ہمارے لیڈرز، اگر ان کو استثناء کی پڑی ہے تو گورننس کا ماڈل کس نے بنانا ہے، ڈیلیور کس نے کرنا ہے، اور دہشت گردی کے واقعات میں بھی کچھ فورن پالیسی فیلیئرز بھی ہمارے دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں ہمیں ذرا اور یونائٹڈ ہو کے ہم نے چلنا ہے، اور اس میں چیزوں کو باقاعدہ سوجھ بوجھ سے پھونک کے قدم رکھنا ہے، ادروائز چیزیں بعض اوقات پھر آپ سے مس ہینڈل ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔